سوال آیا ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عورتوں کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ آپ کو بھی بڑا عجیب سے لگے گا جب آپ سنیں گے کہ بھئی یہ کیسا سوال ہے، عورتیں اور کہاں اعتکاف کریں گی، گھروں میں ہی تو کرتی ہیں۔ لیکن آج میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں۔ عورتوں کے اعتکاف کو لے کر ائمہ میں اختلاف رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے معاملے میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، یعنی جس طرح مرد گھروں پر اعتکاف نہیں کر سکتے تو عورتیں بھی گھروں پر اعتکاف نہیں کر سکتی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی متبعین ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اور آج تک وہ اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ اعتکاف عورتوں کا مسجد میں کرنا مکروہ ہے، اور اس فتنے اور فساد کے زمانے میں تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کیا، تو اعتکاف کرنا کیسے آپ پسند کرتے ہیں؟ جبکہ نماز میں تو ٹائم کم لگتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے آئے اور نماز پڑھ کے چلی گئی، اور اعتکاف 10 دن مسلسل مسجد کے اندر رہنا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آنا آپ کو پسند نہیں تھا تو اتنے دنوں تک ٹھہرنا یہ کیسے پسند ہوتا؟ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ہدایت فرمائی، حضرت ام حمید سے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم نماز اپنے گھر کی اندر کی کوٹری میں پڑھو، یہ زیادہ بہتر ہے کمرے میں پڑھنے سے، اور کمرے کی نماز زیادہ بہتر ہے تمہارے گھر کے صحن سے، اور صحن کی نماز یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں آنے سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا کو یہ نصیحت فرمائی، تو اس کے بعد سے ام حمید رضی اللہ عنہا نے اپنی نماز کی جگہ اپنے گھر کے اندر کی سب سے اندرونی جو جگہ تھی، کوٹری جس میں اندھیرا رہتا تھا، اس میں انہوں نے اپنی نماز کی جگہ بنائی، اور اخیر تک مرتے دم تک وہی نماز پڑھتی رہی، مسجد نبوی میں نہیں گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کو کیوں ناپسند تھا؟ آپ نے کھل کر منع نہیں کیا، چونکہ وحی کے نزول کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو نئے نئے طرح طرح کے مسائل جو پیش آ رہے تھے، تو اس لیے مرد و خواتین، اور پھر وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ، اس میں فتنے کا بھی کوئی اتنا اندیشہ نہیں تھا۔ آپ نے کھل کے تو نہیں روکا، لیکن آپ نے اس بات کی تلقین ضرور فرمائی کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم گھروں میں نماز پڑھو۔ اب زمانہ آ جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، چونکہ وہ بہت سارے فتنوں کا زمانہ رہا، 2 سال کا زمانہ، 2 سال کچھ ماہ کا، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہی اپنے جو مسائل تھے ان میں الجھے رہے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، وہ فتوحات کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سب سے بہتر جاننے والی ہیں، انہوں نے تائید فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ عمر نے جو کیا وہ صحیح کیا، اس لیے کہ آج اس زمانے کی عورتوں کا حال جو ہو گیا ہے، اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ بھی عورتوں کو باقاعدہ طور پر منع کر دیتے مسجد میں آنے سے۔ تو مسجد میں آنے سے کیوں روکا گیا بھائی؟ فتنے کی وجہ سے، فتنہ کہ اب عورتیں بن سور کر آ رہی ہیں، اب عورتیں جس طرح اس زمانے میں آتی تھی اس طرح سے اب نہیں آ رہی ہیں،
دکھاوا ہے، اچھے کپڑے، بھڑکیلے کپڑے وغیرہ، اور پھر مردوں کا بھی وہ ذہن نہیں رہا، فساق و فجار کی کثرت بڑھ گئی. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جو خیر القرون میں شامل ہے. 300 سال شروع کے ان کو خیر القرون کہا گیا ہے، سب سے بہتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. تو اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فتنے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا. تو آج کا جو زمانہ ہے 14ویں صدی کا زمانہ، تو کیا یہ اتنا پاکیزہ زمانہ ہے کہ وہ فتنے کا جو اندیشہ تھا ختم ہو گیا؟ آج لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جناب مسجد میں ہی اعتکاف ہونا چاہیے. بعض لوگ، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، مجھے اصل تو اپنا موقف اور اپنا نظریہ، یعنی جو ہم نے سمجھا ہے اپنے اکابرین سے، اپنے بڑوں سے، ہمیں تو وہ پیش کرنا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا ایک اثر ہے، یعنی کہ ان کا ایک قول ہے کہ بہترین، سب سے بدترین جو چیز ہے وہ بدعت ہے، سب سے بری چیز بدعت ہے، اور گھر میں اعتکاف کرنا بھی بدعت ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابن عباس فرما رہے ہیں کہ گھر میں اعتکاف کرنا بدعت ہے، اور بدعت بری چیز ہے، سب سے بدترین چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، تو لہذا گھر میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ ضرور کہا کہ گھر میں اعتکاف کرنا بدعت ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا بدعت ہے، صرف یہ کہا کہ گھروں میں اعتکاف کرنا بدعت ہے. جو محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مرد حضرات ہیں، کہ مردوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا بدعت ہے، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا اعتکاف گھر پر کریں. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، حدیث کو سمجھنے والے، انہوں نے فرمایا، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا بھئی یہ اعتکاف کے خیمے کس کس کے لگے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ جی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ ہے، یہ حضرت حفصہ کا ہے، اور ایک روایت میں کہ یہ حضرت زینب کا ہے. اس طرح آپ کی بیویوں کے خیمے مسجد میں اعتکاف کے لگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے نیکیاں کرنا چاہ رہی ہیں، یہ نیکیاں کرنا چاہ رہی ہیں، یہاں سارے خیمے ہٹا دو یہاں سے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیمے مسجد میں پسند نہیں کیے، اور آپ کی خفگی اتنی تھی کہ اس سال آپ نے خود بھی خیمہ نہیں لگایا اعتکاف کا. اس سال رمضان میں آپ نے، حالانکہ کسی بھی سال آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، لیکن اس سال آپ نے اعتکاف رمضان میں نہیں کیا مسجد نبوی کے اندر. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، مسجد نبوی میں آپ اعتکاف کرتے رہے، آپ کے بعد آپ کی بیویاں کرتی رہی. یہ روایات ہیں، اور اس روایت کو اس ڈھنگ سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے مسجد میں، اور آپ کے بعد مسجد میں ہی آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہی، جبکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام، وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں، مسجدوں میں نہیں، گھروں میں. آج کے علماء اسکرین پر آ کر مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، گھروں میں کرتی تھی، اس لیے کہ انہیں وہ واقعہ یاد تھا کہ جب ہمارے خیمے مسجد میں لگے ہوئے تھے تو آپ نے ہٹوا دیے تھے، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس لیے آپ کے بعد کبھی خیمے آپ کے ازواج مطہرات نے مسجدوں میں نہیں لگوایا، اپنے اعتکاف کیا، اپنے گھروں میں اعتکاف کیا. دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو مسجد سے روکا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ دیا ام حمید کو کہ نماز گھر پر پڑھو، تو جناب وہ نماز سے متعلق ہے، یہ سب باتیں اعتکاف سے متعلق نہیں ہیں. ارے بھائی سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، مسجد سے کیوں روکا گیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ فتنہ. ریزن، وجہ کیا ہے بھائی؟ فتنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنے کی وجہ سے روکا ہے.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ آج جو حال عورتوں کا ہو گیا، اگر یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ بھی روک دیتے۔ یہ بتائیے کہ جس ریزن کی وجہ سے نماز سے روکا گیا، کیا وہ ریزن ختم ہو جاتا ہے جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں؟ اگر خواتین مسجدوں میں خیمے لگائیں گی اور مسجدوں میں وہ اعتکاف میں بیٹھیں گی تو آپ خود بتائیں کیا وہ ریزن ختم ہو جاتا ہے؟ بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نماز میں تو آئیں گی تو تھوڑے سے وقت کے لیے آئیں گی، اور وہاں تو رات دن مسلسل 10 دن کے لیے بیٹھیں گی، اور جہاں جہاں اس طرح بیٹھتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں ایک طرف اور عورتیں بھی بیٹھی ہیں ایک طرف، وہاں کئی ساری شہادتیں ایسی ہم نے خود سنی ہیں کہ بہت غلط کام وہاں مسجدوں کے اندر ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خواتین اعتکاف گھر پر کریں گی۔ ازواج مطہرات نے گھر پر کیا ہے، اور جو روایات اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کی جاتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، یہ اس زمانے کے دور ہے، اس دور کی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ۔ کیا انہوں نے صحابہ کرام کے عمل کو، حدیث کو نہیں یہ سمجھ پائے؟ اور امام ابو حنیفہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ مسائل، فقہی مسائل جن کو احناف کے مسائل کہا جاتا ہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی جو پوری ٹیم تھی 40 آدمیوں کی، جس میں عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیتیں موجود ہیں، وہ سب کے سب جب متفق ہو جاتے تھے تب جا کے کہیں وہ ایک مسئلہ وجود میں آتا تھا اور اس کو لکھا جاتا تھا۔